بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے، زید نے دوران تقریر روانی میں کچھ غلط جملے بول دیے، جس پر بعد میں زید نے اعلانیہ توبہ بھی کر لی، لیکن اس کے بعد بھی گناہ کو زید کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں پر کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں کہ توبہ یہ ایک ایسا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے کہ جو بندے کے تمام صغیرہ و کبیرہ حتیٰ کہ شرک و کفر کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص شرک و کفر میں مبتلا ہو جائے اور پھر وہ صدق دل سے توبہ کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی توبہ کے ذریعے اس کے شرک و کفر جیسے بڑے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اور توبہ کی بڑی فضیلت قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو، معاف کرنے والوں کو، غصہ پینے والوں کو، درگزر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور بے شمار فضیلتیں اس کی قرآن پاک میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہیں۔ یہاں تک فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ایسے ہوتا ہے گویا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی جیسے نو مولود بچہ جس سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہوتا ہے، اس طرح اس کی حالت ہو جاتی ہے۔ اب دوران تقریر اگر روانی میں کوئی بات نکل جائے تو اس پر شرع کی کوئی گرفت نہیں ہے، البتہ وہ اپنی بات سے رجوع کر لے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو زید نے اگر دوران تقریر سبقت لسانی سے کوئی بات کہہ دی ہے اور پھر اس سے رجوع کر لیا ہے، تو اب کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک عالم دین پر انگشت نمائی کرے اور اس کو ہدف ملامت بنائے۔ ایسے لوگ اپنے عبرتناک انجام کے لیے تیار رہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کر لے اور پھر کوئی اسے نشانہ ملامت بنائے، یعنی توبہ کے بعد بھی اس کے اس گناہ کا ذکر کرے، تو اللہ تعالی مرنے سے پہلے خود نشانہ بنانے والے کو اس گناہ میں مبتلا فرمائے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صادق ہے جو یقیناً سچا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کر لے تو پھر کوئی اسے نشانہ اعتراض بنائے اور بار بار اس کے گناہ کا تذکرہ کرے، تو تذکرہ کرنے والے خود مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ تو ہرگز حق حاصل نہیں ہے کہ جب کوئی عالم دوران تقریر سبقت لسانی سے کوئی بات کہہ دے اور بعد میں وہ رجوع کر لے تو قطعاً نامناسب ہے کہ اس کی بات کو دہرایا جائے، بلکہ اس کا ذکر ہی بالکل ختم کیا جائے اور عالم دین پہ انگشت نمائی نہ کی جائے۔ لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے قرآن و حدیث کے واضح ارشادات سے اور علماء کرام کی تشریحات سے۔ افسوس کہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا کسی کی نظر میں محبوب بننے کے لیے کسی پر نشانہ اعتراض باندھتے ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے نقصان ہوتا ہے دین میں، سنیت میں، مسلک میں، اور اس طرح اختلافات میں اضافہ ہوتا ہے۔ بلکہ سنیوں کو آپس میں خیر و شکر رہنا چاہیے، اور کوئی عالم دین سے اگر غلطی ہو جائے اور وہ رجوع توبہ کر لے تو فراخ دلی کے ساتھ اس کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔